वेलकम बैक। फौजी अदालत ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजा सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलव्वस 11, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5, GHQ, PF बेस मियावाली और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस 2, ISI ऑफिस फैसलाबाद, बनू कैंट और चकदरा कला हमले में मुलव्वस 1 मुजरिम को कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गईं। ISPR का कहना है तमाम मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। ISPR का कहना है 9 मई के मुजरिमों की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में अहम संग मील है। 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी तो मुकम्मल इंसाफ होगा। सजाएं मुफाद परस्तों के लिए वाज़ेह पैगाम है। दिफाई माहिरीन का कहना है सानहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं देना बहुत जरूरी था। उनको कानून के मुताबिक सजाएं दी गईं, मगर जरूरी है कि मास्टरमाइंड्स को भी सजाएं मिलें, जब ही इंसाफ मुकम्मल होगा। एक बहुत ही ज़रूरी था और इनको सज़ा बिल्कुल और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद इनको सज़ाएं दी गई हैं। ये भी साफ अनाउंस किया ISPR ने कि इनको हक है कि ये अपील का अगली अपनी रेमेडी ले सकते हैं। असल बात जो मास्टरमाइंड है इनको सज़ा जो है ना बेसिकली मिलने की जरूरत है, उनसे भी अनकरीब सज़ाएं सुनाई जाएंगी, क्योंकि जाहिर है कि मेन ये तो सिर्फ पाउडर के तौर पर इस्तेमाल होनी है, इनको तो आगे झोंक दिया गया, लेकिन जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, असल मुजरिम सिर्फ वो हैं। आइंदा के लिए इनको सबक मिलना चाहिए कि ऐसे फौज जो मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है, मेरे ख्याल में ये नाकाबिले माफी है। देखिए, पाकिस्तान की फौज की ये कैपेसिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस की कैपेसिटी है कि वो दहशत गर्दों से लड़ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल वायलेंस हो जिसमें अपने पाकिस्तानी ही एक सियासी जमात के जो है वो नरगे में आके ये काम करना शुरू कर दें कि अपने इदारों पे हमला करना शुरू कर दें, तो ये एक नई चीज़ पाकिस्तान के सामने आई और जिसका आज हमें ये पता चल गया कि वो शख्स जो रियासत पे हमला करेगा उसको माफ़ी नहीं दी। तो अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो लोग जो इंटरनली यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस करेंगे उनको भी सजाएं जो हैं वो मिल रही हैं और मिलेंगी। पूरी बगावत की कोशिश थी। अभी जो लोग जिनको सजाएं हुए साफ ज़ाहिर है ये फ्रंट पे थे, डेफिनेटली जो पीछे से मास्टरमाइंड थे, जो ये इसके रिजल्ट अचीव करना चाहते थे। खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान जो है वो इराक बन जाए या सीरिया या लीबिया हो जाए। आपको याद होगा कि फौरन उसके बाद सीनियर अफसरान को टेकन फॉर टास्क किया गया और उनको सजाएं हुई। और मेरे ख्याल में जब मास्टरमाइंड्स को सजा हो जाएगी तो फिर जाके इंसाफ जो है वो पूरा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारों को फौरी सजाएं दी जानी चाहिए थी, इसमें ताख़ीर की गई है। अमरीका और बरतानिया में ऐसे वाक़यात पर रातों को अदालतें खोलकर मुकदमात निपटाए गए। 9 मई करने वालों ने मुल्क दुश्मनों से बड़ा किरदार अदा किया। अंदर से जो खतरात जो है उन्होंने जो है 9 मई को मैं समझता हूँ कि आज जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना पार्शली फाइनलाइज हुई है, देर से हुई है। इसको फौरी तौर पे होना चाहिए। अमेरिका और बरतानिया दोनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब कैपिटल में हमला किया गया और बरतानिया में राइट्स हुए तो रातों को भी अदालतें खोल के जो है मुकदमा निपटाए गए। लेकिन सियासी इख्तिलाफात कुछ और चीज है, लेकिन इन चीजों को जो सिंबल्स हैं पाकिस्तान की इजाजत के, पाकिस्तान की हिफाजत के, उन सिंबल्स को अटैक करना जो है ना वो मोबिल वतनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो वतन के साथ कमिटमेंट ही नहीं है, बल्कि वतन के दुश्मनों से बड़ा किरदार इन लोगों ने अदा किया है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ लाहौर में खिताब कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी मईशत तरक्की कर रही है, जैसे जैसे महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, अरबों डॉलर की, ये जो रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है ये इस दौर में क्यों की जा रही है? ये पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि उनको यकीन है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो अवाम का दर्द रखती है, और ना सिर्फ अवाम का दर्द रखती है, अवाम के मसाइल को वो समझती है। और सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस है हुकूमत, और पाकिस्तान के मसाइल हमेशा आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के दौर में हल हुए, और अब भी इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, मियां शहबाज शरीफ के दौर में ये हल होंगे। इस पे यकीन है ना? हाथ खड़े करके बताएं। यही वजह है
کہ جو مہنگائی میں کمی ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہے, جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہے, جو پاکستان کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہے, یہ ریکارڈ ٹوٹتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے وہ کبھی 1 لاکھ پوائنٹ اس نے کراس نہیں کیے تھے. کبھی اتنی تیزی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں نہیں آئی تھی. آپ کو خبر دیں کہ جی ایچ کی حملہ کیس کی سماعت 24 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. جی ایچ کی حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی. سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی ہے. دوران سماعت مانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش بھی کیا گیا. جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 24 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی. سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں آج 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملی. ان لوگوں کی سزاؤں میں ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا. شہیدوں کی یادگاروں کو گرانا کسی صورت قبول نہیں. کے کرداروں کو سزائیں ہوئی ہیں. جن لوگوں نے ان کو آگے کیا, میں سمجھتا ہوں اصل میں تو ان کو سزائیں دلوانے میں اسی سیاسی جماعت کا ہاتھ ہے جنہوں نے آگے کر کے پیچھے ہاتھ ہٹا دیا. کوئی کہتا تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, کوئی کہتا تھا کہ یہاں یونیورسٹی بنا دوں گا, لیکن جس نے وہ دعویٰ نہیں کیا, جس کی جماعت نے یہ وعدہ نہیں کیا, اسی کے گورنر نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام کر دیا. جہاں یہ ملک وسائل سے بھرا پڑا ہے, کراچی کا نوجوان بے روزگار, 50,000 کی نوکری نہیں مل, قاتل ڈمپر جوانوں کو کچل کر گزر جاتا. پورے شہر میں کچرا بھرا پڑا ہے, پورا شہر کھدا پڑا ہے, کوئی ترقی کی منزل اور راہ نظر نہیں آ رہی. ایک امید کی کرن SIFC جسے اس ملک کے ایک سید عاصم منیر نے ڈیولپ کیا, لاکھوں ایکڑ اراضی وڈیروں نے قبضہ کی ہوئی ہے, سے وہ SIFC جان چھڑائے. ایسے وسائل جو مسائل کا شکار ہیں اس SIFC سے اور اب آپ کو بتائیں کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ چکا ہے. پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے حاصل کرتے ہیں. بتائے گا شاہد. دیکھیں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو شیڈیول ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا, لیکن ممکنہ شیڈیول ہمارے ذرائع نے جو بتایا ہے 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا. 20 فروری کو نیوٹرل مقام پر بھارت اور بنگلہ دیش کا میچ ہوگا, اور 23 فروری کو وہ زبردست مارکا چیمپئنز ٹرافی کا جس کو پوری دنیا کو انتظار ہوتا ہے, پاک بھارت مقابلہ 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا. نیوٹرل وینیو ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے, اور ICC بورڈ نے اس کو منظور کرنا ہے. 4 مارچ کو اور 5 مارچ کو 2 سیمی فائنل, 4 مارچ کو نیوٹرل وینیو پر اور 5 مارچ کو لاہور میں, اور اسی طرح 9 مارچ کو فائنل رکھا گیا ہے. 2 جگہ پر ابھی فائنل شیڈول ہے. اگر بھارت کی ٹیم کوالیفائی کرتی ہے تو 9 مارچ کو نیوٹرل وینیو پر فائنل ہوگا, اور اگر بھارت کی ٹیم کوالیفائی نہیں کرتی تو 9 مارچ کو لاہور میں فائنل ہوگا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موقف تھا اسی حساب سے یہ شیڈیول سامنے آیا ہے ICC چیمپئنز ٹرافی کا. بہت شکریہ شاہد ہاشمی تفصیلات کے لیے. اور خبر ہے امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک میں بیان پر دفتر خارجہ نے رد عمل دیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے پاکستانی میزائل صلاحیتوں ڈیلیوری سسٹم پر مبینہ خطرات کا تاثر بدقسمتی پر مبنی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کیا کہا, راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی الزامات بے بنیاد, غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہیں. 1954 سے پاکستان اور امریکہ کے جو مثبت اور وسیع تعلقات رہے ہیں, بنا ثبوت بڑے غیر نیٹو اتحادی کے خلاف حالیہ الزامات دو طرفہ تعلقات کے لیے معاون ثابت نہیں ہو سکتے. اور پاکستان نے کبھی کسی بھی شکل میں امریکہ کے لیے برے ارادے کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا. پاکستان نے دو طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان آج بھی بھاری نقصان اٹھا رہا ہے. یہ افسوسناک ہے کہ امریکی عہدیدار نے پاکستان کو ان کے ساتھ جوڑنے کا عندیہ دیا جو امریکہ کے مخالف ہیں. ہمارے مشرقی ہمسائے کی کہیں زیادہ طاقتور میزائل صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تحفظ دیا جا رہا ہے. پاکستان کی صلاحیتوں پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اعتراضات بظاہر دوسروں کو کہنے پر
پہلے سے کمزور اسٹریٹجی کے استحکام کو مزید خراب کرنے کے لیے ہیں اور اسٹریٹجک صلاحیتیں دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ہیں۔ پاکستان اپنے قابل بھروسہ کم از کم دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ 2012 سے امریکی عہدیداروں نے اس موضوع پر بات کرنا شروع کی۔ پاکستان کی مختلف حکومتوں، قیادت اور عہدیداروں نے وقتاً فوقتاً ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اسٹریٹجک پروگرام کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹریٹجک پروگرام اور صلاحیتیں صرف اپنے پڑوس سے درپیش واضح خطرے کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی ملک بشمول امریکہ کے لیے معاندانہ ارادے کی غیر معقول مفروضے ناقابل فہم اور یہ غیر منطقی ہیں۔ پاکستان کے عوام کے لیے اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی قسم کی مداخلت کی کوشش کسی بھی بہانے سے ناقابل تصور اور ناممکن ہے۔ اس پہلو پر ملک کے سیاسی اور سماجی دائرے میں مکمل اتفاق اور غیر متنازع عزم موجود ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ ضلع خیبر کے علاقے راجگال میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی کارروائی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 19 اور 20 دسمبر کی رات خوارج کی نقل و حرکت پر مؤثر کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 22 سالہ سپاہی عامر سہیل آفریدی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان افغان حکومت سے کہتا آ رہا ہے کہ سرحد کے اطراف مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنائے، خوارج کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال سے روکے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا ہے۔ ججوں کی تعیناتی سے متعلق رولز پر رائے بھی دی۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو لکھے گئے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے ججوں کی تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، انٹیلیجنس ایجنسی کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹو کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہوں، پہلے فل کورٹ بنا کر 26ویں ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تجویز پیش کی کہ آئینی بینچ کے لیے ججوں کی تعیناتی اور تعداد کا میکانزم ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے۔ کس جج نے آئین کی تشریح والے کتنے فیصلے لکھے، یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے۔ کمیشن بغیر پیمانہ طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا۔ رولز پر میری رائے اس ترمیم اور کمیشن کی آئینی حیثیت طے ہونے سے مشروط ہے۔ جج آئین کی حفاظت اور دفاع کرنے کا حلف لیتا ہے۔ ججز تعیناتی کے رولز بھی اسی حلف کے عکاس ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے۔ ججوں کی تعیناتی کے مجوزہ رولز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی توسیع بھی زیر غور ہے۔ آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ آئینی بینچ 2 ماہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہبریلی کراس کا دوسرا ایڈیشن اتوار سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ DHA سٹی کراچی میں ہونے والی ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک تیار کیا گیا ہے، جس میں 50 سے زائد ڈرائیورز ان ایکشن ہوں گے۔ ہبریلی آٹو کراس میں پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری متعارف کرائی جا رہی ہے۔ خواتین بھی ریس میں حصہ لیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔